محمد شمیم آپ کا استقبال کرتا ہوں ذوق یقین یوٹیوب چینل میں۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے، آپ سیریس ہو کے پورے تن من دھن کے ساتھ لگیں اور تیاری کریں اور آپ کامیاب ہوں گے، ضرور کامیاب ہوں گے۔ آخری کے جو ایام ہوتے ہیں، جو ڈیز ہوتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اس میں آپ چیزوں کو زیادہ سے زیادہ ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کریں، کور کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ الگ الگ طریقوں سے میں نے ایک ویڈیو اس پہ بنا رکھا ہے کہ کیا کیا ڈفرینشیٹ کرنا ہے، وہ سب جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ پی ایچ ڈی والوں سے جا کے پوچھ لیں ایک بار، ابھی جو ریسنٹ ہوا ہے، میں زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہتا ہوں، نہ ہی میں آسمان میں اڑتا ہوں، میں گراؤنڈ ریالٹی سے جڑ کے بات کرتا ہوں، زمینی حقائق سے ان سے دیکھ لو کہ کیا وہی سارے ٹرکس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، وہی سب کام کر رہے ہیں یا نہیں کام کر رہے ہیں۔ مطلب کہ 40 سے 50% تک سیم چیز کام کر رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو الگ سے ہیں، تو وہ تو آپ کو میں ویسے بھی بتاتا رہتا ہوں اپنے دوسرے ویڈیوز میں یا پڑھاتے وقت ایسے بھی، تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میں اغراض تشبیہ آپ کو اس میں پڑھانے والا ہوں، اس لیے کہ آپ لوگوں کا ڈیمانڈ ہے کہ اس کو کمپلیٹ کروں۔ اب یہ جو کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو تشبیہ کا چیپٹر ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم کوئی نیا چیپٹر شروع کریں گے۔ اس سے پہلے میں نے تشبیہ مقلوب پڑھا رکھا ہے، تو وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی سب فری آف کاسٹ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگوں کو کسی ٹاپک پہ چاہیے، ہمیں کسی بھائی نے کمنٹ کیا ہے تو مرتضی حسین زبیدی البرغرامی پر، اس پہ بھی ہم بنا دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی ہم 2-3 رائٹر جو ہمارے ذہن میں ہیں، جو مطلب سلیبس میں داخل نہیں، ان کے بارے میں بھی ہم بنا دیں گے، وہ امپورٹنٹ لگتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں چیزوں کو اپنے آئیڈیاز اور انوویٹیو ذریعے سے آپ کو بتاتا رہتا ہوں، جیسے کہ جے این یو کی پی ایچ ڈی میں ہی بہت سارے وہ کویشچن جس کو میں نے نام لے کے بولا تھا کہ ایسا آ سکتا ہے، سیم وہی آیا تھا۔ دیکھیں کمال یہ نہیں ہے کہ جو میں پڑھا رہا ہوں وہی آ رہا ہے، بھائی جو پڑھاؤں گا وہی آئے گا نا، آنا تو وہیں سے، سلیبس تو وہیں سے۔ ہاں 2-4-10 کویشچنس ہوتے ہیں ایسے جو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، یا سلیبس نہیں ہوتے ہیں یا بہت ڈیپ ہوتے ہیں، وہ چونکہ ممتحن ایسا بناتے ہی ہیں، پیپر سیٹ کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ مطلب بچوں کو ٹیسٹ کیا جائے، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی اکثر میں تو سب ٹکرا رہے تھے، تو میرا یہ کمال نہیں ہے کہ مطلب میں نے جو پڑھایا وہی آئے گا ہی وہیں سے جہاں سے ہم پڑھا ہی رہے ہیں، لیکن ہمارا میتھڈس کتنا کام کر رہا ہے، ہمارا اپروچ کتنا کام کر رہا ہے، وہ آپ کو بتانا ہے کہ وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ تو وہ سب آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کتابوں کی نوعیت بتائی تھی کہ یہ ادبی ہے، یہ عربی ہے، یہ تاریخی ہے، یہ ایسا ہے، یہ تراجم وغیرہ وغیرہ، وہ سب آیا ہوا تھا۔ میں نے بتایا تھا یہ شاذ ہے، محجر میں بتایا تھا کہ جو نصیب عریضہ ہے وہ شاذ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسے سن لیں قصہ قصیرے میں زکریا تامر شاذ ہے، باقی سب مصر کے ہیں۔ نقل بھی سن لیں، سب نقل میں بھی سب مصر کے ہیں۔ عبدالسلام مسدی تونس کا ہے، وہ شاذ ہے، ایسے سب دیکھ لیں۔ باقی میں آپ کو انشاءاللہ اچھی شکل میں ایک ویڈیو پرووائڈ کراؤں گا اس کے بارے میں۔ تو اس کے علاوہ جو ہمارے ویڈیوز ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جا کے۔ یہ جو آپ کے سامنے دکھ رہی ہے، اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے یونٹ 379، مطلب کہ ہمارے ہندوستانی جو ادیب ہیں، ہمارے جو نقد میں سے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے جو مہجری ادبا ہیں، میں نے سب کو اکٹھا جمع کر کے ان کے بارے میں نے بات کی ہے، ان کی ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں، ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ کے بارے میں، اور میں نے اس میں جوڑا لگایا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 1932 میں 2 لوگوں کا انتقال ہوا، لیکن 34 میں بھی 2 لوگوں کا، ابوالقاسم شابی اور ہمارے انور شاہ کشمیری کا۔ 1875 میں 2 لوگوں کا پیدائش ہوئی ہے، جیسے ہمارے معروف رصافی بغدادی اور ہمارے انور شاہ کشمیری۔ تو یہاں سے جا کے دیکھیں گے، بہت فائدہ ہوگا۔ ایسے ہی میں نے ایک ادب سے جو روایہ عربیہ ہیں ان کے بارے میں نے موٹی موٹی چیزیں، ڈیٹ آف برتھ، ڈیتھ، کہاں پیدا ہوئی ہے، لقب کیا ہے، اور موٹی موٹی چیزیں، ہاں پہلی ادبی کاوش کیا ہے، یہ سب بتایا ہے، یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے قصہ قصیرہ اور مسرحیہ کو الگ کر دیا ہے، اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پارٹ 3 والے میں، اور ایسے میں نے پارٹ 1 جو رکھا ہے اس میں نے صرف شعراء کے بارے میں بات کی ہے۔ تو یہاں سے ساری چیزیں موجود ہیں، یہاں سے آپ جا کے ایک بار دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کلاس کی طرف، اور آج کی کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں اغراض تشبیہ۔ یہ ہے آپ کے سامنے اغراض تشبیہ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب تشبیہ کا کیا مقصد ہوتا ہے لانے کا، مطلب کبھی ہوتا ہے نا کہ جو مشبہ ہوتا ہے اس کے امکان کو بیان کرتے ہیں، کبھی اس کے حالت کو، کبھی اس کی تقدیر کو، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تزیین المشبہ، تقبیح المشبہ ہوتا ہے۔ تو پہلے ایسا کرتے ہیں کہ ہم قاعدے کو دیکھتے ہیں، اور قاعدہ کے بعد ہم پھر اشعار کو پڑھیں گے، اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اپلائی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، قاعدہ جو ہم نے پڑھ رکھا ہے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے قاعدے کی طرف۔ دیکھیں یہاں پہ جو قاعدہ دیا ہوا ہے، آپ خود بھی اس کو پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں، بہت ایزی عبارت ہے، کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں قاعدہ الاغراض التشبیہ کثیرۃ، اغراض تشبیہ بہت زیادہ ہیں، یعنی تشبیہ کے جو مقصد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ جیسے کہ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ منہا ما یاتی، جس میں سے کیا کیا ہے۔ پہلا ہے بیان امکان المشبہ، پہلا ہے مشبہ کے امکان کو بیان کرنا، مشبہ کے امکان کو بیان کرنا۔ وذالک حین یسند، یہ دیکھیں وذالک حین یسند الیہ امر مستغرب لا تزول غرابتہ الا بذکر شبیہ لہ،
کہ مشبہ کے امکان کو بیان کرنا وذالک حین یسند، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب، یعنی مشبہ کے امکان کو بیان کرنے کے لیے جب تشبیہ لایا جاتا ہے تو یہ مقصد کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب مشبہ کی طرف کسی ایسی انوکھی چیز کی نسبت کی جائے کہ اس کا انوکھا پن بغیر اس کی نظیر کو ذکر کیے ختم نہ ہو، تو اس کو ہم بولیں گے بیان و امکان المشبہ۔ یہ پہلا ہو گیا، یعنی مطلب ہم کوئی صفت ذکر کریں گے یا اس کی حالت کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک انوکھی چیز کی طرف اس کو نسبت کریں گے، پھر اس کے انوکھے پن کو مطلب جو اس میں غرابت جھلکے گی اس کا ہم ایک ایگزامپل لائیں گے، پھر اس سے اس کو وضاحت کریں گے۔ آگے چلیں گے تو بیان و مقدار حال ہی ہوگا، بیان و حال ہی ہوگا۔ وذالک حینما یکون المشبہ غیر معروف الصفت قبل التشبیہ فیفیدہ التشبیہ الوصف۔ بیان و حال ہی میں ہوتا ہے کہ مشبہ کی حالت کو بیان کرنا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ مشبہ اندر جو بیان و حال ہی ہے تو مشبہ کی حالت کو جب بیان کیا جاتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب مشبہ تشبیہ سے پہلے اس صفت کے ساتھ مشہور نہ ہو، تو یہ تشبیہ مذکورہ وصف کے ساتھ اس کے متصف ہونے کا فائدہ دیتی ہے۔ یہاں سے اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اگزامپل میں اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حینما یکون المشبہ غیر معروف الصفت قبل التشبیہ، تشبیہ سے پہلے معروف صفت نہ ہو تو یہ جو تشبیہ ہے وصف کا فائدہ دے گی۔ اب وہ کیسے ہوگا بھی ہم اگزامپل سے سمجھیں گے اس کو۔ بیان و مقدار حالہ وذالک اذا کان المشبہ معروف الصفت قبل التشبیہ معرفۃ اجمالیۃ وکان التشبیہ یبین مقدار هذه الصفہ، کہ بیان و مقدار حال یہاں پہ دیکھیں کہ غیر معروف الصفہ ہوگا، یہاں پہ معروف الصفہ ہوگا، معروف الصفہ ہوگا۔ اب دیکھیں اس کو کیسے، اس کا کیا ڈیفینیشن ہوگا کہ وذالک اذا کان المشبہ، کہ بیان و مقدار حال ہی مشبہ کی حالت کی مقدار کو بیان کرنا یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ مشبہ تشبیہ سے پہلے مذکورہ صفت کے ساتھ اجمالی طور پر معروف اور مشہور ہو، معروف اور مشہور اجمالی طور پر، ٹھیک ہے، یعنی مختصراً بریف جس کو ہم بولتے ہیں، اور تشبیہ اس صفت کی مقدار کو بیان کر دیتی ہے یا بیان کرتی ہے۔ اب تشبیہ ہوتی ہے اس کی صفت کتنی ہے، کتنا ہے وہ، ٹھیک ہے، مختصر ہے یا کس طریقے سے، ساری چیزیں یہ بیان کرے گی تشبیہ۔ ابھی ہم اگزامپل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تقریر حالہ کما اذا کان ما اسند الیہ المشبہ یحتاج الی التثبیت والایضاح بالمثال۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں تقریر حالہ، مشبہ کی حالت کو پختہ کرنا جس کو کہیں گے، یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ مشبہ کی طرف ایسی چیز کی نسبت کی جائے یا ایسی چیز کو منسوب کیا جائے جس کو پختہ کرنے کی اور مثال سے وضاحت کرنے کی ضرورت پڑے۔ ما اسند الیہ المشبہ یحتاج الی التثبیت، ثابت کرنے کی ضرورت پڑے، والایضاح بالمثال، اور مثالوں سے وضاحت کرنے کی ضرورت پیش آئے آپ کو، اس کو بولیں گے تقریر و حال، اس کی حالت کو پختہ کرنا۔ ایک تزیین المشبہ اور تقبیح المشبہ، کہ مشبہ کو خوبصورت انداز میں یا اس کو قبیح انداز میں پیش کرنا ہے، یہ سب اس کے اغراض میں سے آتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ایک اشعار کو پڑھیں گے، اس کے مفہوم کو، اس کے ترجمے کی دیکھیں گے، پھر ہم جو قاعدہ ہے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے دیکھیں ہمارے سامنے جو اشعار ہے وہ بحتری کا شعر ہے۔ تو قال البحتری، بحتری نے کہا، دان الی ایدی العفات وشاسع عن کل ند فی الندى وضریب کالبدر افرط فی العلو وضوءه للعصبۃ السارین جد قریب۔ اب اس کا ہم پہلے ترجمہ دیکھیں گے، پھر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بحتری صاحب نے یہاں پر کیا بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں، دان علی ایدی العفات وشاسع عن کل ند فی الندى وضریب، کہ وہ ضرورت مندوں کے ہاتھوں سے بہت قریب ہے اور سخاوت میں ہمسر و ہم پلہ سے بہت دور ہے۔ اب دیکھیں، کالبدر افرط فی العلو وضوءه للعصبۃ السارین جد قریبی، جیسے چاند بلندی میں بہت دور ہے اور اس کی روشنی رات میں چلنے والی جماعت سے بہت قریب ہے۔ اب اس کو اگر سمجھیں گے خود سے ہی، میں مطلب مصنف کی جو اگزامپل ہے اس کے علاوہ میں آپ کو اگر اپنے سے بھی سمجھاؤں گا تو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ دیکھیں یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ قریب ہیں جو محتاج ہیں اور دور ہے کس سے، اپنے ہمسر و ہم پلہ سے۔ کیسے؟ جیسے کہ جو چاند ہے وہ بہت دور ہے بٹ اس کی روشنی جو ہے، جن کو مطلب روشنی کی ضرورت ہوتی ہے راتوں میں، جو چلنے والے ہوتے ہیں مسافر، ان کے لیے وہ بہت قریب ہے، یعنی روشنی قریب ہے لیکن وہ ہے بذات خود بہت دور۔ تو ایسے ہی میرا جو ممدوح ہے
اس سے ضرورت مندوں سے وہ بہت زیادہ قریب ہے، جبکہ وہ ہم پلہ اور ہمسر سے بہت زیادہ دور ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ بیان و امکان المشبہ، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی دور رہ کے بھی قریب رہے، اس کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ یہاں سے بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں کہ وصف المحتری ممدوحہ فی البیت الاول بانہ قریب للمحتاجین۔ بہت ایزی عبارت ہے، خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں، میں اردو میں تو وضاحت کر ہی رہا ہوں کہ محتری جو ہے وہ ممدوح سے پہلے شعر میں بتا رہا ہے کہ وہ قریب ہے للمحتاجین، محتاجوں کے قریب ہے، بعید المنزلہ اور منزلت میں دور ہے، بینہ و بین نظرائہ فی الکرم بون شاسع، کہ اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ محتاجوں کے قریب ہے، بلند مرتبہ ہے، سخاوت میں اس کے اور اس کے ہمسروں کے درمیان بہت دوری ہے۔ لیکن محتری نے جب یہ محسوس کیا کہ اس نے اپنے ممدوح کی دو متضاد صفتوں سے تعریف کی ہے، یعنی قرب اور بعد، اس کو بعد میں پڑھ لینا، میں یہاں سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہاں سے دیکھیں آپ، قرب اور بعد، ٹھیک ہے، قرب اور بعد، تو اس کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو یہ محسوس ہوا کہ اس نے دو صفت لے آئی ہے، متضاد ہیں، ایک قریب ہے اور ایک بعید ہے، کہ آپ دور بھی ہیں اور اسی طریقے سے آپ قریب بھی ہیں، تو وہ کیسے ہوگا؟ یہ دیکھیں، علو بلندی اور یہ قریبی۔ تو جب اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے دو متضاد صفتیں لے آئی ہیں تعریف کے لیے، یعنی قرب اور بعد، یہ دونوں صفتیں لے آیا، تو اس نے آپ کے سامنے یہ وضاحت کرنا چاہا ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ بات ممکن ہے۔ مطلب غلطی تو اس نے کر ہی دی، لیکن اس کو کس طریقے سے وہ کر رہا ہے، ریکور کر رہا ہے، کہ اس کو پتہ ہے کہ مطلب ایسا کیسے ہوگا، بندہ قریب بھی ہوگا دور بھی ہوگا، یہ کیسے ہو جائے گا؟ تھوڑا سا متضاد لگ رہا ہے نا، بولے تو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، کنٹراڈکٹ کر رہا ہے، لیکن یہ کیسے بتائے گا؟ دیکھو محتری کیا کہنا چاہ رہا ہے یہاں پہ، کہ جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اس نے دو متضاد صفتیں لے آئی ہیں، اور پھر اس کو وضاحت کر رہا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مطلب آدمی قریب بھی اور دور بھی کیسے ہوگا، یہ بات ممکن کیسے ہے؟ اسی امکان کو بتانے کو بیان و امکان المشبہ بولتے ہیں، اور یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اسی ممکن ہے، اس بات میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے ممدوح کو اس 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی جو آسمان میں بہت دور ہے، آسمان میں بہت دور ہے، لیکن اس کی روشنی رات میں چلنے والوں کے بہت قریب ہے، اور یہ تشبیہ کی ایک غرض اور مقصد ہے، یعنی مشبہ کے ممکن ہونے کو بیان کرنا، مطلب کہ اس کا ممدوح جو ہے، ٹھیک ہے، محتاج کے قریب ہے، لیکن اپنے ہمسروں سے، ہم پلوں سے مطلب کہ بہت دور ہے۔ تو دور ہونے کے ساتھ ساتھ بھی قریب ہے، تو ایسا ہونا ممکن ہے جیسے کہ 14ویں کا چاند بہت دور ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی چلنے والوں کے قریب ہوتی ہے، تو دور رہ کے بھی قریب ہونا یہ بتانا چاہ رہا ہے ممدوح کے بارے میں، تو ایسا ممکن ہے، تو اس کو بولیں گے بیان و امکان المشبہ۔ یہاں آپ جائیں تو یہاں سے خود ہی دیکھ سکتے ہیں، اس نے کہا وَلَكِنْ ضَوْءُهُ قَرِيبٌ جِدًّا لِلسَّائِرِينَ بِاللَّيْلِ وَهَذَا أَحَدُ أَغْرَاضِ التَّشْبِيهِ هُوَ بَيَانُ إِمْكَانِ الْمُشَبَّهِ، یہ امکان المشبہ ہے۔ تو یہ جو آپ نے پہلا شعر دیکھا بحتری کا، اس میں آپ نے کیا دیکھا کہ یہ مشبہ کے امکان کو بیان کر رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، یعنی جو بتانا چاہ رہا ہے اپنے ممدوح کے بارے میں کہ وہ قریب بھی اور دور بھی ہے، تو ایسا ممکن ہے، اور اس نے تشبیہ دی جس طریقے سے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، نابغہ زبیانی نے کہا ہے کأنک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منہن کوکب، بہت اچھا شعر ہے، آپ بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں، جہاں کسی کی تعریف میں بولنا ہو بول سکتے ہیں، اور اس کی مطلب نسبت کئی لوگوں کی طرف کی جاتی ہے، کچھ لوگ متنبی کی طرف بولتے ہیں، لیکن آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں نابغہ زبیانی دیا ہوا ہے، یہ کتاب ہے، اچھی کتاب مانی جاتی، ریلائبل سورس ہے۔ تو کأنک شمس والملوک کواکب، اس کا ترجمہ اگر آپ نہیں بھی سمجھیں گے، مطلب جانتے ہوں گے، تب بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے پڑھ کے ہی، کأنک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منہن کوکب، یعنی بس، یعنی بے شک، کأنک کی گویا کہ بے شک آپ سورج ہیں، والملوک کواکب اور جو دوسرے بادشاہ ہیں وہ ستارے ہیں، اذا طلعت لم یبد منہن کوکب، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان ستاروں میں سے کوئی بھی ظاہر نہیں ہوتا ہے، مطلب جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سارے ستارے چھپ جاتے ہیں، ایٹومیٹک ڈھک جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھو نابغہ زبیانی، آپ یہاں سے خود چاہے پڑھ سکتے ہیں، میں اس کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں، پھر ابھی وہاں سے بھی وضاحت کروں گا۔ دیکھو کہہ رہے ہیں کہ والنابغہ یشبہ ممدوحہ بالشمس ویشبہ غیرہ من الملوک بالکواکب لأن سطوۃ الممدوح تغض من سطوۃ کل ملک کما تخفی الشمس الکواکب، کہ جو بادشاہ ہوتا ہے، ہر بادشاہ ہوتا ہے۔ اب اس کو دیکھو پھر سے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ نابغہ زبیانی جو ہے یہاں پر وہ تشبیہ دے رہا ہے اپنے ممدوح کو، تشبیہ دے رہا ہے بادشاہ اور دوسرے بادشاہوں کو ستاروں سے۔
اپنے ممدوح کو تشبیہ دے رہا ہے سورج سے، ممدوحہ بالشمس، سورج سے، اور دوسرے ویشبہ غیرہ من الملوک بالکواکب، کہ دوسرے جو بادشاہ ہیں ان کو کس سے تشبیہ دے رہا ہے؟ ستاروں سے تشبیہ دے رہا ہے، اس لیے کہ ممدوح کا بلند رتبہ ہر بادشاہ کی بلندی کو پست کر دیتا ہے۔ سطوۃ الممدوح تغض من سطوۃ کل ملک کما تخفی الشمس والکواکب، جو ہر ملک ہے، جو بادشاہ ہے، تو اس کی جس طریقے سے ممدوح کی جو سطوت ہے، اس کا جو جلوہ ہے، اس کا جو رتبہ ہے، وہ تمام بادشاہوں کی بلندی کو پست کر دیتا ہے، جیسے سورج ستاروں کو چھپا دیتا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر یہ چاہتا ہے کہ ممدوح کی حالت اور دوسرے بادشاہوں کی حالت کس طریقے سے ہے، تو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ حالت بیان کر رہا ہے، اور یہ بھی تشبیہ کا ایک غرض ہے۔ تو یہ کون سا ہو جائے گا ہمارا؟ ٹھیک ہے، جو ہم نے یہاں سے دیکھا تھا، آپ قاعدے میں سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، یہ ہو جائے گا بیان حالہ امر مستغرب، ٹھیک ہے، یہ بیان حالہ والا، وذالک حینما یکون المشبہ غیر معروف الصفہ قبل التشبیہ فیفید التشبیہ وصف۔ تو یہ بیان حالہ ہو گیا، پہلے جو ہم نے پڑھا تھا امکان المشبہ تھا، اب ہم تیسرا پڑھنے والے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس میں پھر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تیسرے والے میں کہہ رہے ہیں اس میں کہ وقال المتنبی فی وصف اسد، کہ ایک شعر کی وصف میں متنبی نے کیا کہا ہے۔ ہم نے ابھی تک امکان مشبہ پڑھ لیا ہے کہ مشبہ ممکن ایسا ہو سکتا ہے، یہاں پہ حالت مطلب کہ ایک بادشاہ جو ہے اس کی حالت کیسے ہے دوسرے بادشاہوں کے لیے، جیسے کہ سورج کی کیا حالت ہے ستاروں کے لیے، مطلب وہ جب آتا ہے تو یہ سب چھپ جاتے ہیں، اور یہ جب نکلتا ہے تو سارے بادشاہ پست پڑ جاتے ہیں، مطلب جو ان کا جلوہ ہی جلوہ ہے، ان کے سامنے کسی کا کوئی جلوہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ متنبی کیا بولتا ہے، اب دیکھتے ہیں آگے۔ ما قوبلت عیناہ الا دنتنا تحت الدجا نار الفریق حلولا۔ اب اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں متنبی۔ ما قوبلت عیناہ الا دنتا تحت الدجا نار الفریق حلولا، کہہ رہے کہ ما قوبلت عیناہ الا دنتا، شیر کی دونوں آنکھوں کا جب بھی سامنا ہوتا ہے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ اندھیری رات میں کسی مقیم جماعت کی آگ ہے۔ مطلب جیسے بولتا ہے نا کہ شیر کی آنکھوں میں دیکھیں، یا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا رات کے اندر کسی جانور کو، تو دیکھیں نا اس کی آنکھیں جلتی ہیں کتنی زبردست طریقے سے، کوئی آدمی ڈر بھی جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی سامنا ہوتا ہے شیر کے دونوں آنکھوں کا، جب ہم اس کی دونوں آنکھوں کو دیکھتے ہیں، یعنی شیر کی دونوں آنکھوں کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں دیکھتے ہیں مگر ایسا خیال کرتے ہیں، تو اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ تحت الدجا نار الفریق حلولا، کہ اندھیری رات میں کسی مقیم جماعت کی آگ ہے۔ مطلب کہ ایسے ہوتا ہے نا جیسے پورا ہر طرف اندھیرا چھایا ہو اور کوئی ایک جماعت جائے، پوری میدان پورا خالی ہوتا ہے، اندھیرا سناٹا ہوتا ہے، اور الاؤ جلتا ہو، آگ جیسے لوگ جلا لیتے تھے پہلے، پھر وہیں بستر لگا کے سوتے تھے تھوڑی سی دوری پر تاکہ گرمی رہے ٹھنڈی وغیرہ میں، تو جو آگ جلاتے تھے اس سے بھی پتہ چلتا کہ یہاں پہ کوئی ہے۔ تو وہ آگ جو جلتا ہے نا، مطلب اندھیرے میں ایک دم ہلکی سی مطلب روشنی نکلتی ہے وہاں سے اور پتہ چلتا ہے پورا، تو ایسے اس کی آنکھوں سے نکلتا ہے شیر کے۔ اب اس کو اگر سمجھنا چاہیں گے اگزامپل سے تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ دیکھیں۔ اشعار کا ترجمہ تو آپ نے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب دیکھنے کہ یہاں پہ متنبی کا جو کہ یصف عینی الاسد فی الظلام بشدت الاحمرار والتوقد حتی ان من یراہما من بعد یظنہما نارا لقوم حلول مقیمین۔ اب اس کو پڑھ سکتے ہیں، میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھو کہہ رہے ہیں کہ متنبی تاریکی میں شیر کی آنکھوں کو انتہائی سرخی اور چمک کے ساتھ، ٹھیک ہے، احمرار و توقد کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، متصف کر رہا ہے، یہاں تک کہ جو ان کے آنکھوں کو دور سے من بعد سے دیکھے گا، دور سے دیکھے گا تو ان کو کسی مقیم جماعت کی آگ خیال کرے گا، ٹھیک ہے۔ فلو لم يعمد المتنبی الى التشبیہ لقال ان عین الاسد محمرتان ولکنہ اضطر الى تشبیہ لیبین مقدار هذا الاحمرار وغیرہ وغیرہ۔ اس کو پڑھ لینا، میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں۔ دیکھیں کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ اس نے متنبی نے کیا کہا کہ شیر کی جو آنکھیں ہیں سرخی میں اور چمک میں اس کو متصف بتا رہا ہے، بس بیان کر رہا ہے، ایسے ہیں کہ جب اس کو کوئی دیکھتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ کسی مقیم جماعت کی آگ ہے۔ اب متنبی کا ارادہ نہ کرتا، مطلب اگر وہ تشبیہ نہ لانا چاہتا تو سمپل ایسے کہہ دیتا کہ بے شک شیر کی دونوں آنکھیں سرخ ہیں، مطلب دونوں آنکھیں سرخ ہیں،
یعنی مطلب شیر کی دونوں آنکھیں بہت بری طریقے سے لال ہیں یا چمک رہی ہیں، ایسا بول دیتا اگر وہ تشبیہ نہیں لاتا، لیکن وہ تشبیہ لا رہا ہے۔ تو اس نے کیا بولا؟ بولا کہ وہ تشبیہ کو اس طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے، اور وہ تشبیہ کی طرف اس لیے مجبور ہوا ہے کہ وہ سرخی کی مقدار کو اور اس کی زیادتی کو بیان کر سکے، اور یہ بھی تشبیہ کے غرض ہے۔ مطلب اگر یہاں سے اس کو دیکھیں، پہلے شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ شیر کی آنکھ کو نہیں دیکھا جاتا ہے مگر یہ گمان کیا جاتا ہے۔ مطلب جب بھی شیر کی آنکھوں کو دیکھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ ایک آگ ہے کسی مقیم جماعت کی جو ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو یہ اگر یہ چاہتا تو ایسے کہ بول دیتا کہ اس کی مطلب شیر کی دونوں آنکھیں مطلب لال ہیں یا سرخ ہیں، لیکن اس نے مطلب کیا کہا؟ تشبیہ کی طرف مجبور ہوا اور ایسی تشبیہ لائی کہ وہ بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مقدار کو، کہ کس طریقے سے وہ مطلب سرخ اور لال ہے، ایسے ہی سرخ اور لال ہے جیسے کسی مقیم جماعت کی آگ کسی صحرا کے اندر۔ آپ اس کو خیال کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو جائے گا بیان و یہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جو تیسرا ہوگا، آپ خود ہی اس کو پڑھ سکتے ہیں تعریف، اور پھر شعر کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ہم نے امکان المشبہ پڑھ لیا تھا اوپر والا، پھر ہم نے یہ پڑھا بیان و حالہ، جیسے ہم نے دیکھا اس میں اوپر والے میں، اور یہ ہم نے تیسرا پڑھا بیان و مقدار حالہ، ہم اس کی حالت کی مقدار کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہے، کس صورت میں ہے۔ اب ہم پڑھیں گے تقریر و حالہ فی تزیین المشبہ تقبیح المشبہ، تو اور باقی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب دیکھیں اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، پہلے دیکھیں والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء، وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے ہیں، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ۔ مطلب آپ کو اگر عربک پڑھنی ہے تو آپ قرآن حدیث کو پڑھیں جو کہ سورس ہے، ٹھیک ہے، مرجع و مصدر ہے۔ اس کو آپ دیکھیں اللہ نے کیسی مطلب تشبیہ دی، آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے ہیں مگر اس شخص کی طرح جو اپنی ہتھیلیوں کو پانی کی طرف پھیلائے، کباسط کفیہ الی الماء، دونوں ہتھیلیوں کو پانی کی طرف پھیلائے، لیبلغ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، حالانکہ وہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ کو صرف ہتھیلی پھیلا دینے سے پانی آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، آپ ہتھیلی کو پھیلا کے اپنے چلو بنا کے پانی مطلب سمیٹو گے پھر لاؤ گے تب آئے گا، صرف پھیلانے سے نہیں۔ تو یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ، یہ تشبیہ ہے، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں یا اللہ کے علاوہ جس کو لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی باتوں کو نہیں سنتے ہیں، جواب نہیں دیتے ہیں، مگر ایسے ہی کوئی کہ آدمی اپنے دونوں ہتھیلی کو پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے تو وہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اب اس آیت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کس طریقے سے یہاں پہ وضاحت کی ہے انہوں نے۔ اما الآیۃ الکریمہ فإنها تتحدث في شأن من يعبدون الأوثان وأنهم إذا دعوا آلهتهم لا يستجيبون لهم ولا يرجع إليهم هذا الدعاء بفائدة، وقد أراد الله جعل شأنه أن يقرر هذه الحال ويثبتها في الأذهان فشبه هؤلاء الوثنيين وغیرہ۔ آپ آگے پڑھ لینا اس کو۔ اب میں اس کو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں کس طریقے سے اللہ رب العالمین یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے وہ بتوں کی جو عبادت کرنے والے تھے ان کی حالت کو بیان کر رہی ہے، اور یہ بیان کر رہی کہ یہ لوگ جب اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں تو انہیں کچھ بھی جواب نہیں دیتے ہیں، اور یہ پکار انہیں فائدہ بھی نہیں دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ ان کی حالت کو لوگوں کے ذہنوں میں جما دے، راسخ کر دیں، تاکہ جو بت پرستوں کو مطلب جو بت پرستی ان کو سمجھ میں آئے کہ ان کی حالت کیسی ہے۔ تو بت پرستوں کو تشبیہ دی اس شخص کے ساتھ جو پانی کے لیے اپنے ہتھیلی کو پانی کی طرف پھیلائے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ وہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ پاتا ہے، اس لیے کہ اس کی انگلیوں کے درمیان سے نکل جاتا ہے جب تک اس کی ہتھیلیاں کھلی ہیں۔ بس اس تشبیہ کا مقصد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یشرب فلا یصل الی الماء، یہاں پہ کفا مبسوطتن فالغرض، بس یا پس جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں جو بھی ترجمہ کر لے، بس یا فس تو، یا جس کو فالغرض من هذا التشبیہ تقریر حال المشبہ، ایک دم ایزی عبارت ہے، بس آپ پڑھیں گے تو کوئی مشکل نہیں لگے گا۔ دیکھیں وَيَأْتِي هَذَا الْغَرْض حِينَمَا يَكُونُ الْمُشَبَّهُ أَمْرًا مَعْنَوِيًّا لِأَنَّ النَّفْسَ لَا تَجْزَمُ بِالْمَعْنَوِيَّاتِ جَزْمَهَا بِالْحِسِّيَّاتِ فَهِيَ فِي حَاجَةٍ إِلَى الْإِقْنَاعِ۔
تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو تشبیہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ فالغرض من هذا التشبیہ تقریر حالہ، کہ اس کا کیا مقصد ہوا، انگلیوں کے درمیان سے جب نکل جاتا ہے تو یہاں پہ جو تشبیہ کا مقصد ہوا مشبہ کی حالت کو پختہ کرنا ہے، اور یہ مقصد اس وقت ہوتا ہے جب مشبہ امر معنوی ہو، اس لیے کہ نفس معنویات کا اس طرح یقین نہیں کرتا جس طرح وہ حسیات کا یقین کرتا ہے، تو نفس کو مطمئن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب یہاں پر یہ بول رہے تھے کہ اللہ رب العالمین آدمی کا دل کا معاملہ ہے، حسیات و معنویات ہے، اس کو آدمی سیٹسفائی نہیں ہو رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ نے ضرورت محسوس کی کہ اس کی حالت کو پختہ کرے، بیان کرے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ نہیں سن سکتے ہیں۔ تو یہ آرام سے سینس میں آنے والی بات نہیں تھی کہ لوگ اس کو کیسے سمجھیں گے، تو اللہ نے بتایا ایسے کہ جب ایک بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا اور اپنے منہ تک لائے گا تو اس کی ہتھیلی سے انگلیوں سے جو مطلب گیپ ہوتے ہیں وہاں سے پانی ختم ہو جائے گا، نہیں پہنچے گا۔ تو اللہ رب العالمین یہاں سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو یہاں پہ جو ہوگا، اب اس کو چاہے نیچے سے جا کے پڑھ سکتے ہیں، یہاں سے ہی دیکھ لیں کہ تقریر و حال المشبہ، مشبہ بھی کی حالت کو پختہ کر رہا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اگلا شعر دیکھیں گے، تزیین المشبہ اور تقبیح المشبہ ہے، تو یہاں پہ یہ عبارت ختم ہو گئی ہے قرآن کی۔ اب یہاں چلتے ہیں، شعر ہیں، وقال ابو الحسن الانباری فی مصلوب کہ مدد یدیک نحوہم احتفاء کمدہما الیہم بالہبات۔ یہ بہت اچھا شعر ہے، مطلب کہ ایک بری چیز کو بھی نا، ایک خراب سچویشن کو بھی اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ مطلب تعریف جھلکتا ہے یہاں سے۔ آپ اس کو دیکھیں، مددت یدیک نحوہم احتفاء کمدہما الیہم بالہبات، کہ آپ نے مدد، آپ نے اپنے ہاتھوں کو ان کی طرف پھیلایا اکرام و اعزاز میں مبالغہ کرنے کے لیے، جیسے آپ اپنے ہاتھوں کو ان کی طرف عطیات دینے میں پھیلاتے ہیں، جیسے کہ آپ ہاتھوں کو عطیات دینے میں پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا تو ابو الحسن انباری نے کسی پھانسی جس کو دیا جاتا تھا، تو جو جس کو پھانسی دی جاتی تھی نا اس کے دونوں ہاتھ آگے کیے جاتے ہیں، پھر اس کو مطلب سولی چڑھائی جاتی ہے، تو جس کو سولی چڑھائی جاتی ہے اس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے دونوں ہاتھ جب آگے کیے جا رہے ہیں نا، تو سوچیے کہ یہ سچویشن کتنی خطرناک ہے، اس کو پھانسی دی جا رہی ہے، بٹ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ جو آپ نے ان کی طرف پھیلائے ہیں اکرام و اعزاز میں مبالغہ کرنے کے لیے، احتفان مطلب وہ یہ ہوتا ہے اکرام اور اعزاز میں مبالغہ کرنے کے لیے، وہ ایسے ہی جیسے آپ ان کی طرف اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں عطیات کو دینے کے لیے، ان کی طرف عطیات دینے میں پھیلاتے ہیں۔ اب اس کو اگر آپ خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت مزہ آئے گا آپ کو، اس لیے کہ جو شعر ہے نا بہت اچھے سے اس میں وضاحت کیا ہے۔ ایک سوچیے کہ جس کو سولی دی جا رہے تھے لیکن اس کو کس طریقے سے انہوں نے بیان کیا کہ مطلب اس میں خوبصورتی جھلک گئی۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وبيت أبي الحسن الأنباري من قصيدة نال شهرة في الأدب العربي لا لشيء إلا أنها حسنت ما أجمع الناس على قبحه والإشمئزاز منه وهو الصلب فهو يشبه مد ذراعي المصلوب على الخشبة والناس حوله۔ اب دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ ابو الحسن انباری کا یہ جو شعر ہے یہ اس کا بہت مشہور قصیدے میں سے ہے، جس نے عربی ادب میں صرف اس وجہ سے شہرت حاصل کر لی کہ اس میں ایک ایسی چیز کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے جس کی قباحت اور اس سے نفرت پر لوگوں کا اتفاق ہے، اور وہ سولی ہے کہ کسی کو سولی پر چڑھایا جائے، جیسے میں نے کہ آپ کو اوپر بھی بتایا۔ پس وہ تخت سولی پر سولی زدہ کے پھیلے ہوئے دونوں ہاتھوں کو، یہ دیکھیں یہاں سے اگر سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ شخص جو ہے، ٹھیک ہے، سولی زدہ جو ہے لکڑی پر اپنے دونوں ہاتھوں کو، ٹھیک ہے، ذراعیہ بالعطاء للسائلین ایام حیات، والغرض من هذا التشبیہ التزیین، ٹھیک ہے، اس کا مطلب تزیین المشبہ ہے، پہلے ہی جان لیں پھر سمجھیں گے تو اور مزہ آئے گا۔ دیکھیں اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا کہ جو بندہ ایک سولی پر، یعنی جو تخت سولی پر جو سولی زدہ کے پھیلے، مطلب کہ اس کو ایسا سمجھے نا کہ ذراع المصلوب علی الخشبہ، مطلب کہ جس کو سولی دیا جا رہا ہے وہ سولی جو تخت ہوتا ہے اس پر وہ کھڑا ہوا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا رہا ہے، تو ان دونوں ہاتھوں کو جو پھیلا رہا ہے اور اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اس کے لیے سولی زدہ کی زندگی میں اس کے ہاتھوں کو مانگنے والوں کو دینے کے لیے پھیلانے کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، مطلب کہ جب یہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا رہا ہے تو ایسے لگ رہا ہے جو اس کے جمع ہے ان کو دے رہا ہے، جیسا کہ ایام حیات ہی اپنے زندگی میں للسائلین کو دیتا تھا۔ تو یہاں پر ایک ایسی تشبیہ، مطلب ایک ایسی سچویشن کو اتنے اچھے سے انداز میں پیش کیا ہے تو اس کو تزیین المشبہ بولیں گے۔ آگے بھی اس کو ہم بتاتے ہیں پڑھ کے، دیکھیں
ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اور اس تشبیہ کی جو غرض ہے تزیین ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا تشبین واکثر ما یکون هذا النوع فی المدیح والرثاء والفخر ووصف ما تمیل الیہ النفوس. ٹھیک ہے، یہاں سے دیکھیں واکثر ما یکون هذا النوع فی المدح، اور یہ جو تزیین المشبہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ والغرض من هذا التشبیہ تزیین ہے، تو یہ تزیین مشبہ ہو جائے گا، مطلب اس کو خوبصورت بنانا مشبہ کو. تو یہ تشبیہ کی غرض تزیین ہے، اور عام طور پر یہ قسم مدح، مرثیہ، فخر اور ایسی چیز کا وصف بیان کرنے میں استعمال ہوتی ہے جس کی طرف دلوں کا میلان ہوتا ہے. ما تمیل الیہ النفوس. ٹھیک ہے، تو یہ تزیین المشبہ ہو گئی. اب ہم آگے چلیں گے اور آخری شعر پڑھیں گے اور اس کو پھر سمجھیں گے، پھر ہم اس کو ریکیپ کریں گے. وقال اعرابی فی ذم امرأتہ، کہ کسی اعرابی نے اپنی مطلب عورت کی مذمت میں یہ بات کہی ہے. دیکھیں لوگ کتنے بھی خطرناک ہوتے ہیں. اپنی بیوی کی مذمت میں کہا ہے کہ وَتَفْتَحُ لَا كَانَتْ فَمَنْ لَوْ رَأَيْتَهُ تَوَهَّمْتَهُ بَابًا مِّنَ النَّارِ يُفْتَحُ. لیکن یہ غلط بات ہے. خیر یہ چلتا آیا ہے بیوی اور شوہر کا جھگڑا بہت پرانا. بولتے نا کہ یہ فلسفی ہے کہ آپ بیوی سے جھوٹ کبھی نہیں بولیں، اس لیے کہ بیوی پوچھتی ہی اسی وقت ہے جو اس کو سچ پتہ رہتا ہے. خیر تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ وَتَفْتَحُ لَا كَانَتْ، وہ اپنا منہ کھولتی ہے، لا کانت اللہ کرے وہ نہ رہے. فمن لو رأیتہو، اگر آپ اس کے منہ کو دیکھیں گے، توہمتہو بابا من النار یفتح، جب آپ اس کے منہ کو دیکھیں گے تو اس کو جہنم کا ایک دروازہ خیال کریں گے جو کھل رہا ہے. توہمتہو آپ کو گمان ہوگا، بابا من النار جہنم کا ایک دروازہ جو کھل رہا ہے. تو یہ تقبیحی مشبہ ہے. اب اس کو بھی اگر سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بتا رہا ہے کہ جو اعرابی اپنی بیوی کی مذمت میں کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا منہ کھولتی ہے اور اللہ کرے وہ نہ رہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسا خیال ہوگا کہ جہنم کا ایک دروازہ ہے جو کہ کھل رہا ہے. مطلب اتنی بری طریقے سے اس کا طنز کر رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے. اب یہاں سے دیکھیں کہ والاعرابی فی البیت الاخیر یتحدث عن امرأته فی سخط وألم حتى إنه ليدعو عليها بالحرمان من الوجود فيقول لا كانت، ويشبه فمها حينما تفتحه بباب من أبواب جهنم. والغرض من هذا التشبيه التقبيح وأكثر ما يكون في الهجاء ووصف ما تنفر منه النفس. اب اس کو دیکھیں، ہم نے کیا پڑھا تھا یہاں پہ کہ ما تمیل الیہ النفوس، جس کی طرف جو نفس ہوتا ہے وہ مائل ہوتا ہے. یہ ایسی چیزوں میں ہوتا ہے جس کی طرف دلوں کا میلان ہوتا ہے. یہاں پر مدح، رثا اور فخر میں یہ چیز کی جاتی ہے، مطلب جس کی طرف دل مائل ہوتا ہے. اور یہاں پر ہجا وصف میں بیان کی جاتی ہے جس کی طرف نفس جو ہے نفرت ہوتا ہے، متنفر ہوتا ہے. اب دیکھیں اعرابی جو ہے اپنی بیوی کی زندگی سے متعلق ناراضگی اور تکلیف کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی کے لیے وجود سے محرومی کی بد دعا کر رہا ہے کہ لا کانت فیقول بالحرمان من الوجود. ٹھیک ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہ رہے، وجود سے محرومی کی بد دعا کر رہا ہے. تو کہہ رہا ہے لا کانت اللہ کرے وہ نہ رہے. اور اس کے منہ کو جب وہ کھولتی ہے تو جہنم کے ایک دروازے کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، اور اس تشبیہ کا مقصد ہے قباحت بیان کرنا. اور یہ تشبیہ عام طور پر حج اور ایسی چیز میں بیان کی جاتی ہے جس سے نفس نفرت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تقبیح المشبہ ہو گیا. ایک بار ہم ریکیپ کریں گے، آپ چاہے ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے، یہ اشعار ہیں، اس کو ہم ایک بار کے کہہ کے ریکیپ کرتے ہیں. دیکھیں جو پہلا اشعار ہے جس میں یہ بتایا کہ اس کا ممدوح جو ہے دور بھی ہے اور قریب بھی ہے، ایسے جیسے 14ویں قرات دور ہوتا ہے لیکن روشنی کے اعتبار سے جو چلنے والے ہوتے ہیں ان سے بہت قریب ہوتا ہے. تو یہ مشبہ جو ہے یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مشبہ کے امکان کو بیان کرنا، بیان و امکان المشبہ. دوسرے میں جس میں نابغہ زبیانی کہتا ہے کہ آپ سورج ہیں، باقی سب ستارے ہیں، سارے بادشاہ جب آپ طلوع ہوتے ہیں تو سب کچھ غائب ہو جاتا ہے، جیسے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سب غائب ہو جاتے ہیں. تو اس کو بولیں گے مشبہ کی حالت کو بیان کرنا کہ آپ کی حالت ایسے ہے جیسے سورج کی ہوتی ہے، اور بعد آپ کے سامنے، آپ کے رتبوں کے سامنے، جلووں کے سامنے دوسرے بادشاہوں کی صورت ایسی ہے جیسے کہ ستاروں کی ہوتی ہے اور آپ کی سورج کی طرح حالت. تیسرے میں دیکھتے ہیں تو یہ ہو جائے گا بیان، مطلب مشبہ کی حالت بیان و حال المشبہ یا بیان و حال ہی. وقال المتنبی فی وصف اسد، شعر کی وصف میں کیا متنبی نے بیان کیا ہے یہاں پر کہ جب اس کی آپ آنکھوں کو دیکھتے ہیں تو ایسے گمان ہوتا ہے، مطلب اس کی چمک کی جیسے کوئی ٹھہرا ہوا مقیم ہے، مسافر ہے، اور اس کی آگ جو جل رہی ہوتی ہے. تو یہاں پر اس کو ہم بیان کرتے ہیں کہ مشبہ کی حالت کی مقدار کو بیان کرنا، بیان و مقدار ہی. ٹھیک ہے، مشبہ کی حالت کی مقدار کو بیان کرنا. چوتھی آیت میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، والذین یدعون، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ان کو کچھ بھی جواب نہیں دیتے ہیں. ایسے ہی جب کوئی بندہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچے تو وہ نہیں پہنچنے والا ہے. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہاں پر
ٹھیک ہے، مشبہ کی حالت کو پختہ کر رہے ہیں، یہاں مشبہ کی حالت کو ذہن میں راسخ کرانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہوتا ہے سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ دل کبھی ایسے چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اب آگے چلیں گے تو حسن انباری نے جو کہا ہے وہ تزئینی مشبہ ہے، اور اعرابی نے جو کہا ہے وہ تقبیح مشبہ ہے۔ تو یہاں پہ تزئین مشبہ میں کہا کہ جب مطلب ایک پھانسی جو اس کو دیا گیا تھا سولی پر، اس کے بارے میں کہا آپ اپنے ہاتھ لوگوں کی طرف ایسے پھیلاتے ہیں عزت و اکرام میں جیسے کہ جو آپ پھیلاتے تھے جب آپ عطیات وغیرہ دیتے تھے، اور ایسے یہاں پر بتایا اعرابی کے بارے میں کہ اس نے اپنی بیوی کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو اپنی منہ کو کھولتی ہے، اللہ کرے وہ نہ رہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے جب وہ منہ کھولتی ہے تو ایسا لگے گا جیسے جہنم کا ایک دروازہ کھل رہا ہو، تو یہ تقبیح مشبہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک بار پھر سے دیکھیں، میں آپ کو پھر سے ریکیپ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں پہلا شعر جو ہے بیان و امکان المشبہ، ٹھیک ہے، مشبہ کے امکان کو بیان کرنا، یہ جو دوسرا ہے نابغہ جو بیانی والا، اس میں مشبہ کی حالت کو بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد جو تیسرا والا ہے اس میں مشبہ کی حالت کی مقدار کو بیان کرنا ہے، اور جو چوتھا والا اس میں مشبہ کی حالت کو پختہ کرنا ہے، اور جو پانچواں والا ہے اس میں تزیین ہے، تزیینی مشبہ ہے، اور جو چھٹا اس کو تقبیح مشبہ بولتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہیں تک اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، اپنی تیاری پہ فوکس کریں۔ بیسٹ آف لک، آل دا بیسٹ۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی کوئی دقت ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو مدد کروں گا، آپ کی مدد کروں گا، اور جو اس پہ آپ کہیں گے ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ تھینک یو، تھینکس فار واچنگ۔